من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار صدق اللہ العظیم۔ اب مرد مومن کی وہی تقریر چل رہی ہے جو اس نے فرعونیوں سے کہی، لا جرم مجھے شک نہیں، انما تدعوننی الیہ کہ تم مجھے جس کی طرف پکار رہے ہو نا، لیس لہ دعوت اس کے لیے کوئی حق نہیں کہ انہیں پکارا جائے، فی الدنیا دنیا کے اندر، ولا فی الآخرہ اور نہ ہی آخرت کے اندر۔ یعنی جن بتوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو کہ آؤ بتوں کی عبادت کرو یا فرعون کی عبادت کرو، فرعون کی عبادت کے لیے تم لوگ مجھے بلا رہے ہو، تو یاد رکھ لو کہ فرعون کو کوئی حق حاصل نہیں کہ فرعون کی دنیا میں عبادت کی جائے یا آخرت کے اندر عبادت کی جائے۔ پکارا اسے جاتا ہے جو دنیا میں بھی سنے اور آخرت میں بھی سنے، اور وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نہ دنیا میں سننے والے اور نہ ہی آخرت میں سننے والے ہیں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ اور ہم سب کا لوٹنا جو ہے، جانا جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ اور جو اسراف کرنے والے ہیں یعنی حد سے گزرنے والے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ تم نصیحت حاصل کرو جو کچھ بھی تمہیں کہتا ہوں، یعنی میری بات کے اوپر عمل کرو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس مرد مومن نے کہا، مرد مومن نے کہا مجھے پتہ ہے اس میری تقریر کے بعد یا تو فرعون مجھے قتل کرے گا یا مجھے ملک بدر کر دے گا، لیکن اس نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ میرا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ یاد رکھیں یہ جتنے بھی انبیاء، صلحاء اور نیک لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جیسے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ الفاظ ان ساروں کے مختلف ہیں لیکن مطلب سب کا ایک ہی تھا، کیا کہ میں نے اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا فصبر جمیل، میں تو ایک خوبصورت صبر کروں گا، واللہ المستعان میرا اللہ سننے والا ہے، وہ میری سنے گا۔ جیسے جتنے انبیاء کو بھی دیکھیں گے قرآن بھرا پڑا ہے، اس میں یہی الفاظ آپ کو ملیں گے کہ انہوں نے مشکل وقت کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر لیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پھر انہیں سرخرو کر دیا۔ ان اللہ بصیر بالعباد بے شک اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ وقاہ اللہ سیئات ما مکروا بچا لیا اللہ نے اسے ان بری تدبیروں سے جو تدبیریں فرعون نے اور فرعونیوں نے کی، وہ ساری تدبیروں سے اللہ نے اسے بچا لیا۔ اب بچایا کیسے؟ قرآن و حدیث اس کے اوپر کوئی شاید نہیں۔ ہاں بعض اسرائیلی روایات ہیں کہ وہ پہاڑوں کے اندر چلے گئے، ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، لیکن واللہ عالم اللہ ہی کو پتہ ہے، لیکن بچے وہ ضرور۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب اور فرعون کو اللہ نے گھیر لیا اور فرعونیوں کو اللہ نے گھیر لیا برے عذاب کے ساتھ۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا روزانہ آگ پیش کی جاتی ہے صبح و شام، صبح و شام فرعون کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے، اور جتنے بھی فرعونی ہیں فرعون کے ماننے والے ان کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے۔ یہ عذاب قبر ہے، یہ عذاب قبر ہے۔ اب فرعون کدھر ہے؟ مصر کے اندر ایک سونے کے یا شیشے کے کسی بھی صندوق کے اندر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں صبح و شام یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام آگ ہی آگ فرعون کی تازہ کر کے آگ پیش کی جاتی ہے۔ یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور ادھر بس نہیں ویوم تقوم الساعہ جس دن قیامت قائم ہوگی فرعون پھر بھی آگ میں ہوگا۔ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور قیامت والے دن کہا جائے گا داخل کرو فرعونیوں کو کس کے اندر؟ سخت عذاب کے اندر۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ اور یہ جھگڑیں گے آگ کے اندر۔ کون جھگڑیں گے؟ یعنی پیر اور ان کے مرید، یعنی ان کے ماننے والے اور جن کی مانی جاتی ہے وہ، یہ سارے جھگڑیں گے آپس میں۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ کمزور لوگ کہیں گے، کمزوروں سے مراد کیا ہے؟ ماننے والے۔ للذین ان لوگوں سے استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، یعنی جو طاقتور سمجھے جاتے تھے ان سے کہیں گے انا کننا لکم تبعا، اوے تم لوگ تو وہ تھے کہ جن کی ہم بات مانا کرتے تھے دنیا کے اندر،
فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، کیوں آج تم ہمیں آگ سے نہیں بچا سکتے؟ ذرا آج ہمیں آگ سے بچاؤ نا۔ یہ جتنے بھی ہندو ہیں بتوں کو پوجنے والے ہیں، یہ قیامت والے دن بتوں سے کہیں گے آؤ نا ذرا آج آ کر ہمیں بچاؤ۔ آج کے دور کے اندر بھی جن کی عبادات کی جاتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی جن سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ لوگ اٹھ کر ان سے کہیں گے کہ آ جاؤ نا ذرا ہمیں بچاؤ نا، تو وہ آگے سے کہیں گے ہم نے کہا تھا عبادت کرو، آج اپنی مرضی کرو۔ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، اپنی عبادتیں کروائی، انا کل فیہا، بے شک ہم سارے کے سارے ادھر ہی جہنم میں ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے اپنے بندوں کے درمیان، اور اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کافر کو نجات نہیں دیتا۔ وقال الذین فی النار، اور وہ لوگ کہیں گے جو جہنم میں ہوں گے، لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغے سے، یعنی جو جہنم کے اوپر دروازے کے اوپر دربان کھڑا ہوگا اس سے کہیں گے جہنمی لوگ ادعو ربکم، دعا کرو نا اپنے پروردگار سے، یخفف عنا یوما من العذاب، کیوں ہمیں بچائے عذاب کے دن سے، دعا کرو اللہ ہمیں یہاں سے نکال لے۔ وہ جیسے دوسری دعا ہے نادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک، اے جہنم کے داروغے، اللہ سے سفارش کرو اللہ یہاں سے ہمیں نکال دے۔ تو آگے سے جواب فرشتے کیا دیں گے؟ جواب دیکھیے، قالوا، فرشتے کہیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول، دنیا میں رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ تو قالوا، جواب وہ دیں گے جہنمی، بلا، کیوں نہیں، وہ تو آئے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے، قالوا، فرشتے کہیں گے فدعو، بس دعائیں کرو ابھی۔ یہ کیا ہے؟ بطور تحقیر ہے، انہیں اور ذلیل کریں گے فرشتے۔ فرشتے کہیں گے فدعو، دعائیں کرو، اب دعاؤں کا فائدہ کچھ نہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافر کی دعا رہے گا ہی رہے گا، کوئی فائدہ کافر کی دعا کا نہیں۔ انا لننصر رسلنا، اب اللہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں کہ ہم اپنے رسولوں کو تنہا نہیں چھوڑتے، اکیلا نہیں چھوڑتے۔ انا لننصر رسلنا، بے شک ہم ضرور بضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور جو رسولوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، فرمایا جو رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور جو رسول خود ہوتا ہے، ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑتے، مدد ضرور کرتے ہیں، فی الحیات دنیا، اسی دنیاوی زندگی کے اندر۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، اگر مدد اللہ ضرور کرتے ہیں تو رسولوں کے اوپر تکالیف کیوں آتی ہے؟ سب سے بڑی مدد اللہ کی رسولوں کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ رسول تکالیف کے اوپر صبر کر جاتے ہیں، تو جو صبر کر گیا اس سے بڑی مدد کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ سب سے زیادہ جو تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ پیغمبر کے اوپر آتی ہیں۔ تو پیغمبر کے اوپر سب سے بڑا اللہ کا احسان کیا ہے؟ اللہ مدد یہ کرتے ہیں کہ پیغمبر صبر کر جاتا ہے۔ تو فرمایا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور قیامت والے دن بھی صبر کریں گے، اور قیامت والے دن اس صبر کا انہیں پھل کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن بھی اللہ ان کی مدد کرے گا۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، جس دن گواہ کھڑے ہو جائیں، اور قیامت والے دن کی گواہی آپ کو پتہ ہے، فرشتے بھی گواہی دیں گے، رسول بھی گواہی دیں گے، انسان کے اپنے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن ظالموں کو ان کے عذر، ان کے بہانے فائدہ نہیں دیں گے۔ پہلے تو یہ بہانے کریں گے ہی نہیں، جب بہانے کریں گے تو جھوٹے کریں گے۔ اے مشرک اٹھیں گے کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے کوئی شرک دنیا کے اندر نہیں کی۔ اللہ فرمائیں گے زبان کے اوپر تالا لگا دو، سارا جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر ہاتھ بولیں گے، زبان یہ چمڑیاں بولیں گی، یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنت ہوگی، ظالموں کے لیے قیامت والے دن لعنت ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور برائی کا گھر ہے یعنی جہنم۔ وَلَقَدْ قَسَمْ بَخُدَا آتَيْنَا، ہم نے عطا کیا۔ اب یہاں تک یہ بات ہو گئی فرعون کی اور رجل مومن کی، اب موسیٰ علیہ السلام کی باری ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا قَسَمْ بَخُدَا، ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو الہدا، ہدایت۔ ہدایت سے مراد کیا ہے؟ پیغمبری یعنی رسالت نصیب کی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب کا وارث، تورات کا وارث بنا دیا۔ یہ وہی فرق ہے جو پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ محمد رسول اللہ کی یہ خاصیت ہے، ان کی جو کتاب ہے یعنی قرآن ہے، اس کا وارث اللہ نے کسی انسان کو نہیں بنایا۔
اس کے وارث اللہ خود ہے، یعنی سنبھالنے والے۔ ان کی کتاب جو تورات تھی اس کا وارث لوگوں کو بنا دیا، بنی اسرائیلیوں کو بنا دیا۔ فرمایا ہدن ہدایت تھی تورات کے اندر۔ تورات اپنے زمانے کے اندر اس وقت کے لیے سب سے بہترین کتاب تھی، یاد رکھیں۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام تھے تورات تھی تو سب سے بہترین کیا تھی؟ تورات ہی تھی۔ لیکن پھر قرآن جب آیا تو قرآن سب سے فضیلت والا ہے۔ ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب۔ اب اگر کوئی شخص قرآن کو چھوڑ کر کہ میں قرآن کو نہیں، قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتا، میں تورات کے اوپر پورے کا پورا عمل کرتا ہوں، تو یاد رکھیں مسلمان نہیں بن سکتا۔ جب قرآن آ گیا پچھلی ساری کتابیں منسوخ، ختم۔ تو فرمایا ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، اس تورات کے اندر ہدایت تھی اور نصیحت تھی عقل مند لوگوں کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ اے محمد الرسول اللہ آپ نے سن لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ صبر کیا تھا۔ وہ رجل صالح کا جو ہم نے قصہ آپ کو سنایا اس نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ تو آپ کیا کریں؟ فاصبر، اے محمد الرسول اللہ صبر کیا۔ وہ سارے کا سارا جتنا ہم پڑھ کر پیچھے آئے ہیں نا، وہ اسی آیت کے لیے تمہید تھی، سمجھایا محمد رسول اللہ کو یہ جا رہا تھا کہ فاصبر، آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جو وعدہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی طرح اللہ کا وعدہ آپ کے ساتھ بھی ہے، وہ بھی سچا ہوگا۔ واستغفر لذنبک، اور آپ معافی مانگے اپنے گناہوں سے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ یاد رکھیں۔ پھر بھی ویسے ہی اللہ نے ایک اور اعلان بھی کر دیا کہ آپ کے محمد رسول اللہ ہم نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر، گناہ ہوتا بھی نہیں لیکن اگر ہو بھی گیا تب بھی معاف کر دیا۔ یہاں پر حکم محمد رسول اللہ کو دے کر سمجھایا، امت کو جا رہا ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے، حالانکہ کوئی گناہ نہیں، کوئی لغزش، کوئی چیز محمد رسول اللہ سے نہیں۔ اور یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان بنانا پڑتا ہے کس چیز کے اوپر؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ نہیں ہو۔ انہیں حکم دے کر امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جتنا کتنا ہو سکے استغفار کیجیے۔ وسبح بحمد ربک، اور آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی بالعشی والابکار، شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یجادلون جو جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیت کے بارے میں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے، ان فی صدورہم، نہیں ہے ان کے سینوں میں، الا کبر ما ہم ببالغی، مگر کیا؟ بڑھائی، کبر، تکبر ہے ان کے سینوں میں۔ جس شخص کے دل کے اندر تکبر ہوگا اللہ اسے قرآن کی سمجھ نہیں عطا کرے۔ جس کے سینے کے اندر کبر، تکبر ہوگا اس کو اللہ قرآن کی سمجھ عطا نہیں کرے گا۔ فرمایا ما الا کبرہم ما ہم ببالغی، اچھا یہ جو تکبر کر رہے ہیں نا، ما ہم ببالغی، یہ تکبر انہیں کہیں پہنچا نہیں سکتا۔ یہ جو اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں لاتے ہیں یہ کبھی بھی آ نہیں سکتے۔ کیوں؟ یہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ فاستعذ باللہ، آپ کیا کریں؟ اللہ کی پناہ مانگیں۔ جیسے رجل مومن نے پناہ مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے پناہ مانگی، اے محمد رسول اللہ آپ بھی اللہ کی پناہ کے اندر آ جائیے۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض، البتہ پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمینوں کا، اکبر من خلق الناس، یہ بڑی بات ہے انسانوں کے پیدا کرنے سے۔ 6 فٹ کا انسان پیدا کرنا آسان ہے، یہ اتنا بڑا آسمان بنانا آسان؟ ہر ایک عقل مند انسان یہی جواب دے گا کہ انسان کو بنانا آسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بنایا ہے نا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، دیکھنے والا اور اندھا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، جس طرح دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان والا اور برا انسان یعنی کافر وغیرہ یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت آنے والی ہے، کوئی شک نہیں ہے قیامت کے آنے میں۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ وقت نہیں بتایا گیا، لیکن یہ بات پختہ ہے کہ آنی اس نے ضرور ہے، ضرور آئے گی وہ۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر جو لوگ ہیں وہ ایمان
نہیں رکھتے قیامت کے اوپر. وقال ربکم، اور تیرا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں. یہ اللہ ہر ایک کو کہہ رہا، کافر ہے، مشرک ہے، کوئی بھی ہے، کہ مجھے پکارو میں دعا کو قبول کروں گا. لیکن ایمان کے بعد، ایمان لاؤ گے پھر مجھے پکارو گے، میں ہر قسم کی تمہاری دعا کو قبول کروں گا. دعا کے بارے میں پہلے تفصیل گزر چکی ہے، اشارتاً عرض کرتا ہوں. دعا کوئی بھی رہگاہ نہیں چاہتی. آپ نے دعا کی، اس کے کئی فائدے ہیں. ایک فائدہ آپ کو نقدی ملے گا، یا آپ کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے، مثال کے طور پر فلاں جگہ پر آپ کے ساتھ حادثہ پیش آ رہا ہے، لیکن تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس شخص نے دعا کی اسی حادثے سے بچا لیا جائے. ایک فائدہ یہ والا اگر نہیں ہے مثال کے طور پر، پھر آپ کی وہ دعا سن لی جائے گی، قبول کر لی جائے گی، یہ معاملہ بھی نہیں. پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی پریشان مت ہونا، یہ دعا قیامت والے دن نیکیاں بن جائے گی، ادھر آپ کو عطا کر دی جائے گی. دعا رہے گا کبھی بھی نہیں ہوگی، اس کا فائدہ ضرور ہے. فرمایا دعائیں کثرت کے ساتھ مانگو، قبول ہوتی ہیں نہیں ہوتی وہ اللہ کی مرضی. ان الذین یستکبرون، ہاں لیکن دعا نہ مانگنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس چیز کو دیکھیے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے. دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. فرمایا جو کوئی دعا نہیں مانگتا سیدخلون جہنم داخل، ان قریب داخل کیے جائیں گے ذلیل کر کے جہنم.